السلام علیکم ناظرین، پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار اور میرے ساتھ اعزاز سید آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ایک بیان کا بہت چرچا ہے جو کہ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں دیا۔ یہ ایک انتہائی متنازع بیان تھا جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں اس بیان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ اعزاز سید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز سید، یہ بتائیے، آپ تو خارجہ امور کی بیٹ کو بھی دیکھتے ہیں، اس سارے معاملے کو جو امریکہ کے صدر نے بیان دیا ہے، امریکہ خود ایک ایٹمی ریاست ہے اور دوسری ملک کی جو بھی ایٹمی ریاست ہے اس کے حوالے سے یہ جو بیان ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ عاطف، آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ عاطف، بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکی جو صدر ہیں جو بائیڈن، لاس اینجلس میں انہوں نے اپنی جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان کی کیمپین کے دوران یہ بات کی ہے، جو کہ اس بات کو امریکی جو وائٹ ہاؤس ہے ان کے ترجمان نے واپس بھی لے لیا ہے، لیکن یہ عام سی بات نہیں ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن وہ پاکستان کے حوالے سے کنسرن ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو جانتے ہیں، پاکستان میں آئے بھی ہیں متعدد دفعہ۔ اتفاق کی بات ہے کہ میری بھی ایک دورے پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ تو دنیا میں امریکہ کے جو 5 جو کی کنسرنڈ کنٹریز ہیں ان میں پاکستان شامل ہے، اور وہ 5 کی کنسرنڈ کنٹریز کون کون سے ہیں؟ چائنا اس میں شامل ہے، ایران اس میں شامل ہے، نارتھ کوریا وہ بھی اس میں شامل ہے، پاکستان اس میں شامل ہے، یہ کی کنسرنڈ کنٹریز ہیں، رشیا ان میں شامل ہے۔ تو دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ پاکستان ان 5 کی کنسرنڈ کنٹریز میں شامل ہے جن کے بارے میں امریکہ پریشان ہے، اور اسی وجہ سے یہ بیان آیا ہے۔ اعزاز، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس پر بڑا سخت رد عمل دیا ہے۔ انہوں نے امریکی سفیر کو طلب کیا امریکہ کے جو صدر کے اس بیان کے بعد، اور ان سے باقاعدہ احتجاج کیا، ان کو ایک احتجاجی مراسلہ دیا جسے سفارتی زبان میں ڈیمارش کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس بیان کی وضاحت بھی مانگی۔ آپ کے خیال میں جو حکومت پاکستان کا اور دفتر خارجہ کا یہ جو رد عمل ہے، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ کیا یہ کافی ہے یا کہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا؟ جی، حکومت پاکستان نے رائے صاحب اس سارے معاملے پر کیا یہ ہے کہ ایک براڈر مشاورت کی گئی ہے۔ پہلے وزارت خارجہ کے اندر مشاورت ہوئی، پھر وزیر اعظم کی وزیر خارجہ کے ساتھ، اور جو دیگر پاورز کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان میں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، ان سے مشاورت ہوئی، اور اس کے بعد جو امریکی سفیر ہے ان کو ایک احتجاجی مراسلہ وزارت خارجہ بلا کر دے دیا گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اور پاکستان نے ایک بیان بھی جاری کیا کہ ہمیں اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ قبول نہیں، اور امریکی حکام کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے۔ یہ تو ایک کاسمیٹکس کہہ لیں، وہ کاسمیٹکس ہوئی ہیں ڈپلومیسی میں، لیکن پاکستان کو کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں پاکستان کا، اگر آپ 2004 میں ڈاکٹر ایکیو خان کے حوالے سے امریکہ نے جو ایویڈنس پاکستان کو دی تھی اور پاکستان پر الزامات لگے تھے، اس کے بعد سے پاکستان نے بڑا ایک ذمہ دارانہ موقف اختیار کیا تھا، ذمہ دارانہ اقدامات کیے تھے۔ اب ہمیں میرے خیال میں اور زیادہ ذمہ دارانہ اقدامات کرنا ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ڈپلومیسی کو اور زیادہ مضبوط بنانا ہوگا، اور امریکی حکام اور دیگر جو عالمی قوتیں ہیں ان کے ساتھ انگیجمنٹ زیادہ کرنا ہوگی۔ اعزاز، آج امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو بائیڈن کے اس بیان پر، جو کہ پاکستان کے نیوکلیئر اثاثوں کے حوالے سے تھا، ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ جو انہوں نے بیان دیا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہم اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دے سکتے ہیں، اور کیا جو احتجاج کیا پاکستان نے اس کے رد عمل میں یہ پاکستان کی کامیابی قرار دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے رائے صاحب، امریکی صدر کی طرف سے یا وائٹ ہاؤس کی طرف سے بیان کی واپسی پاکستان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ان ون وے ہے بھی اور نہیں بھی۔ یہ خود امریکہ کو اپنے پالیسی چیلنجز کا سامنا ہے کہ امریکی صدر اگر اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیں گے جس سے امریکہ کے تعلقات باقی ممالک سے خراب ہوں گے، تو اس کا اثر کس کے اوپر ہوگا، نقصان کس کو ہوگا؟ وہ امریکہ کو ہوگا، ظاہر ہے پاکستان کو بھی ہوگا اگر دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ختم ہو جائیں گے، لیکن بہرحال امریکہ کے اس خطے میں مفادات ہیں، طالبان افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی چین کے حوالے سے انگیجمنٹ امریکہ پاکستان سے رکھنا چاہتا ہے، اور انڈیا کے حوالے سے انگیجمنٹ بھی ان کے اپنے مفاد میں، اور خود پاکستان کے اور ایران کے حوالے سے بھی انگیجمنٹ اس ریجن میں خطے میں ہے۔ تو یہ جو بیان کی واپسی ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ ان ون وے پاکستان نے ٹھیک رد عمل دیا، ٹھیک جو ڈپلومیٹک جواب دیا، لیکن اوورآل دیکھا جائے تو یہ دونوں طرف سے اقدامات ہیں، امریکہ کا اپنا ڈپلومیٹک فیصلہ بھی اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی بھی ہے۔
एजाज सईद, आखिरी सवाल ये कि पाक अमेरिका ताल्लुकात के मुस्तकबिल को आप किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनमें 3-4 चीजें मरकजी और कलीदी हैसियत रखे हुए हैं और ये शायद मुस्तकबिल में भी रखेंगी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से जो चैलेंजेस हैं, मिसाल के तौर पे वो बड़े अहम है। इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से जब आप बात करते हैं तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है और अमेरिका को भी इस बात का पता है, तो अमेरिका का एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये रहेगा। दूसरी जो वजह है वो पाकिस्तान के अंदर बाज ऐसे एलिमेंट्स हैं, कालदम तंजीमें या कालदम जमातों से ताल्लुक रखने वाले इंडिविजुअल्स, वो अमेरिका का पॉइंट ऑफ कंसर्न था और है और शायद रहेगा भी अनटिल हम इन्हें मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं कर देते। हमने काफी हद तक काम किया भी है, काफी हद तक उनको न्यूट्रलाइज भी किया, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स मौजूद हैं। तीसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जो एक बढ़ता हुआ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो भी अमेरिका का पॉइंट ऑफ कंसर्न है इस रीजन में, क्योंकि अमेरिका को इस बात का डर रहता है, था भी, कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो एक एटमी ताकत है। अगर ये किसी ऐसी हाथों में चली गई जो कि इंतहा पसंद लोग हैं तो ये उनके लिए नुकसानदेह होगा और खिते में भी नुकसानदेह होगा। तो ये 3-4 बातें हैं जिनके ऊपर अमेरिका का पॉइंट ऑफ कंसर्न था, है और शायद रहेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सईद। नाज़रीन, आपने एजाज सईद की गुफ्तगू सुनी। जो अमरीकी सदर का बयान था उसके जो मुख्तलिफ हिस्से थे, मुख्तलिफ पहलू थे, उन पर एजाज सईद ने रोशनी डाली। उस पर जो पाकिस्तान का रद्द अमल था और फिर जो अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसकी वजाहत की है, इस पर एजाज सईद इस सारे मामले को कैसे देखते हो और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के जो आपस के बाहमी तल्लुकात हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, इसके जवाब भी एजाज सईद ने आपको दिए। उम्मीद है कि आपको खासे सवालात के जो जवाबात वजाहत से मिल गए होंगे। इसके बावजूद अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो इस प्रोग्राम के नीचे आप अपना सवाल तहरीर कर सकते हैं। मुझे और एजाज सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।